جیسا کہ آپ کے لقب سے ظاہر ہے کہ آپ تمام ائمہ کے مقابلے میں سب سے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ اسلامی فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پایہ بہت بلند ہے۔ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے فقہ کی تعلیم اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان سے حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ کا سب سے پہلا طبقہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ آپ اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ آپ تابعی ہیں۔ آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے علم حدیث حاصل کیا۔ اس کے علاوہ امام مالک سمیت ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ میں کوئی امام بھی تابعی نہیں۔ آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو براہ راست زیارت کی اور ان سے احادیث نبوی کا سماع کیا۔ امام اعظم نے علم حدیث کے اصول کے لیے 3 مقامات کا بطور خاص سفر کیا۔ آپ نے علم حدیث سب سے پہلے کوفہ میں حاصل کیا، کیونکہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ علم و حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا۔ گویا آپ علم حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے، وہیں پڑھا۔ کوفہ کے سب سے بڑے علم کے وارث امام اعظم خود بنے۔ دوسرا مقام حرمین شریف کا تھا، جہاں آپ نے احادیث اخذ کی، اور تیسرا مقام بصرہ تھا۔ امام ابو حنیفہ نے تقریباً 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ سرتاج اولیاء حضرت سید علی بن عثمان المعروف حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مبارک پر ان کے سرہانے سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو اپنی آغوش میں بچوں کی طرح اٹھا رکھا ہے اور باب شیبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے محبت میں دوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی، شہادت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بزرگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری امت کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک مرتبہ چند عورتیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، اگر ایک مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت حاصل ہے تو پھر ایک عورت کو کم از کم 2 مرد رکھنے کی اجازت حاصل ہونی چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سوال سننے کے بعد فرمایا کہ تم کل آنا، تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ ان عورتوں کو روانہ کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ 6 و 5 میں گھر تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی جن کا نام حنیفہ، انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس پریشانی کی وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان عورتوں کا سوال دہرایا۔ آپ کی صاحبزادی نے عرض کیا کہ والد بزرگ، اگر آپ اپنے نام کے ہمراہ میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کریں تو میں ان عورتوں کے سوال کا جواب دے سکتی ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ اگلے روز جب وہ عورتیں حاضر خدمت ہوئیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو بلایا، ان عورتوں سے فرمایا کہ میری بیٹی تمہارے سوال کا جواب دے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے ان عورتوں کو ایک ایک پیالہ دیا اور کہا کہ اس پیالے میں اپنا اپنا دودھ ڈالیں۔ ان عورتوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت حنیفہ نے ان تمام عورتوں کے دودھ کو ایک بڑے پیالے میں ڈال دیا اور پھر ان سے کہا کہ اس میں سے اپنا اپنا دودھ علادہ کرو۔ ان عورتوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہروں کو شرکت میں تمہاری اولاد ہوگی تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ تم بتا سکو کہ یہ اولاد کس شوہر کی ہے؟ آپ کا یہ جواب سن کر وہ عورتیں حیران رہ گئیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ بھی اپنے صاحبزادی کے جواب سے بے حد متاثر ہوئے اور حسب وعدہ اپنی کنیت ابو حنیفہ رکھ لی۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھولتے گئے اور آپ پر اپنی کنیت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی مشہور ہو گئے۔ آپ نہایت ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقویٰ، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ آپ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا۔ 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھیں۔ رات کے 2 نفلوں میں پورا قرآن حکیم ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے۔ ان کی حیات مبارکہ کے لاتعداد گوشے ہیں۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقویٰ اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ امام اعظم اپنا طریقہ اجتہاد یوں بیان کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کسی مسئلے کا حکم کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہوں، پھر اگر وہاں وہ مسئلہ نہ پاؤں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیتا ہوں۔
جب وہاں بھی نہ پاؤں تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال میں سے کسی کا قول مان لیتا ہوں اور ان کا قول چھوڑ کر دوسروں کا قول نہیں لیتا۔ آپ کے اجتہادی مسائل تقریباً 1200 سال تک تمام اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی بڑی عظیم اسلامی سلطنتوں میں آپ ہی کے مسائل قانون سلطنت تھے، اور آج بھی اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ آپ ہی کے مذہب کا پیروکار ہے۔ بغداد شریف میں 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش 50,000 کا مجمع تھا، اس پر بھی آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ 6 بار نماز جنازہ ادا کی گئی۔